فرماتے کہ مجھے فقیروں کی دو باتوں نے بڑا نفع دیا ہے۔ پہلی بات یہ، الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ وقت کو تم کاٹو نہیں تو وقت تمہیں کاٹ دے گا، یا تم وقت پہ حاوی ہو جاؤ اور تمہاری مرضی سے گزرے وقت، تمہاری دسترس میں ہو وقت، اور یا پھر وقت تمہیں گزار دے۔ ایک ان دونوں میں سے ایک چیز ہو۔ اللہ کا شکر ہے اس وقت ہم وقت کو گزار رہے ہیں، چونکہ ہم قرآن مجید کا درس سننے اور سنانے میں مصروف ہیں۔ اگر ہم یہاں نہ ہوتے، کہیں بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہوتے، تو وقت کی رفتار اور گھڑی کی رفتار کیا اس سے مختلف ہوتی؟ وہ اسی رفتار سے چل رہی ہوتی، لیکن پھر وقت ہمیں گزار رہا ہوتا، لیکن اب وقت کو ہم گزار رہے ہیں۔ کہا ایک تو فقیروں کی اس بات نے مجھے بڑا نفع دیا اور میں وقت کو گزارا ہے، وقت نے مجھے نہیں گزارا۔ دوسری بات فقیروں کی جو میرے لیے بڑی نفع بخش ثابت ہوئی، وہ یہ ہے کہ درویش کہتے ہیں، اللہ والے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نیکی کے کام میں لگا دو ورنہ نفس تمہیں برائی کے کام میں لگا دے گا۔ آپ اپنے آپ کو کھینچ کے یہاں لے آئے نا، اگر نہ یہاں کھینچ کے لاتے اور نفس مجھے یا آپ کو کسی اور جگہ لے جاتا تو پھر ہمارا وقت کتنا برباد ہوتا۔ تو کہا تم کھینچ کے اپنے آپ کو نیکی کے کام پہ لگا دو ورنہ نفس جو ہے وہ تمہیں برائی کے کام پہ لگا دے۔ بلکہ صوفیاء کے ہاں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وقت کا زیادہ اچھا مصرف کیا ہے، بہتر سے بہتر کی تلاش۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زیارت نہیں کر سکے، بوڑھی ماں تھی جن کی خدمت ان کو حضور کی زیارت سے روکے ہوئے تھی، بلکہ حضور اپنی قمیص کے بٹن کھول کے یمن کی طرف رخ کر کے لمبی لمبی سانسیں لیتے اور فرماتے ہیں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو کسی نے کہا حضور وہ اتنا آپ اس سے پیار کرتے ہیں اور وہ ملنے بھی نہیں آیا آپ کو؟ کہا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے، اور کوئی اویس بن عامر کو ملے اور میرا سلام کہے اور اس کو کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ معلوم ہوا جو ماں باپ کے خدمت گزار ہوتے ہیں ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے دور فاروقی میں حضرت اویس کو ملنے کے لیے۔ خیر ملاقات ہو گئی تو جا کے حضور کا سلام دیا، بس اویس کی آنکھوں سے جھرنے پھوٹنے لگے آنسوں کے، تڑپ گئے، بدن پہ کپ کپی، آنکھوں میں آنسو، اور بار بار پوچھتے تھے میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا، کیسے حضور نے کہا تھا اویس کو میرا سلام دینا۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر گفتگو ہوئی تو حضرت اویس کرنی نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا اچھا پھر آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، حشر کے دن ملاقات ہوگی۔ تو دیکھیے کہ یہ لوگ وقت کے کتنے قدردان ہیں اور وقت کی اہمیت کو کتنا سمجھتے ہیں۔ جس قدر وقت کو فقیر لوگوں نے مینج کیا ہے دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ یار 90 لاکھ لوگوں سے تو ہم ساری زندگی میں ملتے نہیں ہیں، اور غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، تو کیسے وقت کو استعمال کیا؟ امام بخاری کو دیکھیں، امام غزالی کو دیکھیں، امام رازی کو دیکھیں، حضرت امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، ان لوگوں کا کام دیکھیں، امام احمد رضا کو دیکھیں، 1600 کتابیں لکھ دینا کوئی تماشا لب بام تھوڑا ہے۔ تو کیسے انہوں نے وقت کو گزارا اور وقت کی اہمیت کو جانا، اور ہم ہیں کہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ چائے والے کھوکھے پہ بیٹھ کے تو وقت گزر گیا، اور حمام پہ بیٹھے تو وقت بیت گیا، گپ شپ شروع ہوئی تو بس اس پہ وقت لگ گیا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ آگے سورہ فرقان ہے اسی 18ویں پارے میں، وہاں فرمایا کہ جب وہ لغو سے گزرنے کی نوبت آ جائے تو عزت سے گزر جاتے، وہ باندر کا تماشا دیکھنے رک نہیں جاتے۔ ان کے مقاصد جلیل ہیں، ان کی زندگی کے بڑے مقاصد ہیں، وہ اپنی زندگی کو ان مقاصد کے حصول کے لیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں،
اب انسان تو خسارہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو کائنات کو نخچیر بنایا ہوا ہے، زمانہ میرا باج گزار ہے، ستاروں پہ کمندے میں ڈال چکا ہوں، میں اپنی زندگی کو آسائشوں سے بھر لیا ہوا ہے. کہاں وہ گھاس پھوس کے جھونپڑے اور کہاں عالی نصف کوٹھیاں، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا، اور کہاں اتنے کھانے کہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے، کہاں پیوند لگے ہوئے کپڑے اور کہاں اتنے لباس ہیں کہ بدلنے کی باری نہیں آتی ہے. تو میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو سمندر کی تہوں میں اتر جاتا ہوں، میں تو پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا ہوا ہے، میں تو کائنات کا سارا حسن کشید کر لیا ہے، میں تو خسارے میں نہیں ہوں. اللہ کہتا ہے محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہے. یہ خسارہ ماننے کو تیار نہیں، اور اللہ کہتا ہے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم یہ خسارے میں. تو امام راضی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو خسارہ ہے یہ انسانیت کا ہے. اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے، یہ تو مکھی بھی اڑتی ہے. اگر یہ پانی میں تیرتا ہے تو یہ تو مچھلی بھی تیرتی ہے. اگر اس نے آسائشیں اور سہولتیں اپنے لیے تلاش کر لی ہیں تو وہ تو دوسری مخلوقات کو بھی حاصل ہیں. تو انسان کا خسارہ ہے، انسان کا. یہ جو عروج جس کی یہ کہانی سنا رہا ہے یہ حیوانیت کا عروج ہے، اس کی انسانیت کہاں گئی؟ ہواؤں کے دوش پہ تو اڑتا ہے لیکن من کی دنیا سے تو نا آشنا ہے. یہ ستاروں پہ کمندے تو ڈال رہا ہے، ہمسائے کی تو خبر نہیں اسے کو. یہ دنیا کے اوپر بڑا باخبر شخص ہے لیکن اسے جو ہے وہ اپنے من کی خبر بھی نہیں ہے. ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے. یہ تو من سے نا آشنا ہے. کہاں گئی اس کی انسانیت؟ یہ ہواؤں میں اڑتا ہے، اگر چاند کی چھاتی پہ قدم رکھ چکا ہے وہاں سے خاک لا کے دکھاتا پھرتا ہے کہ یہ میں نے جو چاند سے خاک جو ہے وہ اکٹھی کی تھی اور یہ دیکھو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. تو زمین پہ پہلے تھوڑا بوجھ تھا کہ اور خاک لے آیا. انسانیت کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ انسانیت کا عروج نہیں ہے. انسان تو خسارے میں ہے، انسانیت تو ڈوب رہی ہے. گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. اس کی انسانیت کہاں گئی؟ یہ بھائی ہو کے بھائی کا گلا نہیں کاٹا، کہاں گئی اس کی انسانیت؟ کہا محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہے. اور قسم محبوب کے زمانے کی اس لیے فرمائی کہ محبوب کے زمانے میں انسان عروج پہ تھا، انسان نقطہ کمال پہ تھا. اس دور کا انسان دیکھنا ہو تو ابو بکر و عمر کو دیکھو. تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں. اگرچہ یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے لیکن اس کی انسانیت لٹ چکی ہے. اور اگر اس نے انسان دیکھنا ہے تو محبوب آئے تیرے دور میں. یہ تو بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، خون سفید ہو گیا. ایکسیڈنٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ مرنے والوں کی گھڑیاں اتارتے ہیں. اس کی تو حالت انسانی جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے. لیکن حسن دیکھنا ہے انسانیت کا تو آئے تیرے دور میں. جب ایک شخص زخموں سے چور تڑپ رہا ہے اور کہتا ہے العطش، ہائے مجھے پیاس لگی ہے، ایک بندہ کہیں سے پانی کا پیالہ لیے اس کی پیاس بجھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے اور وہ بھی ہونٹوں تک لے آتا ہے کہ دوسری طرف سے آواز آتی ہے العطش. تو یہ پیالہ اسی وقت پیچھے کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی کو شاید زیادہ پیاس لگی ہے، پہلے اسے دے دو مجھے بعد میں دینا. اور یہ جب اس کے پاس جاتا ہے اور وہ پانی پینے لگتا ہے تو تیسری جگہ سے آواز آتی ہے. یہ اسے پانی دیتا ہے تو چوتھی جگہ سے آواز آتی ہے، حتیٰ کہ 7 اشخاص کے پاس پانی لے کے جاتا ہے اور ہر ایک آگے ترجیح دیتا ہے. اور جب وہ 7ویں شخص کے پاس پہنچتا ہے تو پہلے کے کرانے کی آواز بڑھ جاتی ہے. یہ کہتا ہے پیچھے بھاگ، پہلے اسے پانی دے. اور جب یہ پلٹ کے آتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. پانی کا ایک پیالہ اور 7 آدمی زندگی اور موت کی کشمکش میں، نزع کا عالم، اور ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں. کہا یہ تھا حسن انسانیت کا. محبوب جو تیرے زمانے میں تھا مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں ہے. اگر خسارے سے بچنا ہے تو دامن محمد کا تھامنا ہو. الا الذین آمنوا کا بیان اس پہ گواہی دے رہا ہے. تو یہ انسان کا خسارہ ہے، انسانیت کا خسارہ ہے. شیخ زادہ نے
بیضاوی کے حاشیے میں ایک اور خسارے کا پہلو بیان کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ فرماتے ہیں خسارہ یہ ہے، یہ انسان کی جو سانسیں ہیں، ہم لمحہ لمحہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ سانسیں موت کی طرف بڑھنے والے قدم ہیں۔ تو یہ ہے انسان کا خسارہ جو اپنی سانسوں کے ذریعے کر رہا ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ ایک شخص پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا، اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب اللہ کرم نوازی فرمانے لگے تو پھر ہدایت کے سامان اس کے لیے بنتے چلے جاتے ہیں، اور جب کسی کی بہتری کا اللہ ارادہ نہ کرے تو اسے قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں گیا بازار میں، سمرقند کا بازار تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا، اور آواز کیا لگا رہا تھا، توجہ چاہوں گا، کہہ رہا تھا ارحموا من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لے لو، اگر تم نے برف خریدنے میں دیر کر دی تو میں کمائی کیا کرنی ہے، جو میں نے پیسے لگائے ہیں وہ بھی میرے لٹ جائیں گے، میرا راس المال بھی برباد ہو جائے گا، کیونکہ برف ایسا سودا ہے کہ اگر گاہک وقت پہ نہ پہنچے تو نقصان ہو جا رہا ہے۔ کوئی اور چیز ہے، آج نہیں بکی تو کل بیچ لیں گے، کل نہیں تو پرسوں بیچ لیں گے، لیکن برف کا اگر گاہک وقت پہ نہ آیا تو کمائی کیا کرنی ہے، راس المال بھی لٹ جائے گا۔ تو وہ جانے والوں کو کہہ رہا تھا ارحموا من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لے لو، اگر تم نے دیر کر دی تو میرا اثاثہ بھی لٹ جائے گا، میرا راس المال بھی برباد ہو جائے گا۔ تو وہ بزرگ فرماتے جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ ہم بھی اپنے سانسوں کی برف کو پگھلا رہے ہیں، اور قطرہ قطرہ جس طرح برف پگھلتی ہے، سانس سانس کر کے زندگی پگھل رہی ہے۔ اگر جلدی جلدی ان سانسوں کے بدلے میں نیکیاں لے لیتے ہیں تو یہ زندگی بچ جائے گی، ورنہ یہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے، لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں لیکن یہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی زیرو پر آ جاتا ہے، کسی کی 60 سے، کسی کی 70 سے، کسی کی 100 سے گنتی الٹی شروع ہے، اور لمحہ لمحہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ انسانیت کا خسارہ ہے۔ ایک مفسر ہوا تبا تبائی ہے، تو ویسے ڈاماڈول، لیکن بات بڑی پتے کی لکھ گیا۔ وہ کہتا ہے خسارے کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور اس میں میں آپ کی تھوڑی سی توجہ بھی چاہوں گا۔ وہ کہتا ہے خسارہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے تو دوسرے حسن سے اسے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے میں۔ اس کی مثال وہ کہتا ہے یہ پھول ہیں، ان میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے، اندھیرے میں آپ ان سے چراغاں نہیں کر سکتے، تو پھول کہیں گے ہم خسارے میں، ہمارے میں خوشبو تو ہے لیکن روشنی نہیں۔ چاند میں روشنی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، تو چاند کہتا ہے میں خسارے میں، کہ میرے میں روشنی تو بڑی ہے، میرے دم سے کائنات میں اجالے تو پھیل جاتے لیکن خوشبو نہیں ہے، میں خسارے میں۔ ایک بچہ کہتا ہے میرے میں بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا پاکپن نہیں ہے، لہذا میں خسارے میں۔ ایک جوان کہتا ہے میرے میں جوانی کا حسن تو ہے لیکن بڑھاپے کا تجربہ نہیں، لہذا میں خسارے میں۔ اور ایک بوڑھا کہتا ہے کہ میرے میں بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن اب بچپنے کی وہ معصومیت کہاں، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ اور اقبال کہتا ہے، آپ کے شعر اقبال میں آیا ہوں، وہ کہتا ہے کہ جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، وہ کنڈی بھی ہلتی تھی تو اس سے بھی لطف آ جاتا تھا، آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے، لیکن اس بچپن میں کنڈی کے ہلنے سے بھی لطف آ جاتا تھا تو غم بھول جایا کرتے تھے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے، اب تو ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے، اب تو وہ رونے کا حسن بھی نہیں نہ رہا۔ تو کہا کہ میرے پاس بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن بچپنے کی معصومیت نہیں ہے، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ ایک شب زندہ دار کہتا ہے کہ میرے پاس سحری کے آنسو تو ہیں لیکن علم کا باغپن نہیں ہے، اور ایک عالم کہتا ہے کہ میرے پاس علم کے کمال تو ہیں لیکن تہجد کے سجدے نہیں ہیں، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ بلبل کہتی ہے میرے لہجے میں تو حسن ہے لیکن میرے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے،
لہذا میں خسارے میں ہوں. شیر کہتا میرے بازوؤں میں تو طاقت ہے لیکن میرے پر نہیں ہے کہ میں اڑ سکوں, لہذا میں خسارے میں ہوں. کوئل کہتی ہے میرے لہجے میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے, لہذا میں خسارے میں ہوں. مور کہتا ہے میرے پروں میں تو حسن ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں, لہذا میں خسارے میں ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے, لیکن پھر کہتا ہے اگر تمہیں شوق ہو کہ ایک ذات ایسی بھی دیکھے جس میں خسارہ نہ ہو تو آؤ مدینے کی گلی میں آ جاؤ. حسن کی ساری شوخیاں, جمال کے سارے کریمے اور حسن کا سارا پاکپن اگر ایک ذات میں دیکھنے کا شوق آ جائے, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیسا داری ہما دارند آنچ بوبا تو تنہا داری. کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا. اگر یہ شوق ہو کہ کائنات کے سارے حسن ایک پیکر میں دیکھیں تو کہا اس کے لیے میں نے ایک محمد ہی بنا دیا ہے. سارے حسن ایک پیکر میں آپ کو ملیں گے, سارے کمال اور سارے جمال اور سارے عروج اور ساری عزتیں اور سارے مراتب آپ کو ایک ذات میں جمع ملیں گے, اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جو مجمع کمالات ہو. تو کہا کہ یہ ہے ایک خسارے کا پہلو, اور کائنات میں ایک ہی شخص ہے جو خسارے سے بچا ہوا ہے. اب جو اس ذات سے وابستہ ہوگا وہ بھی خسارے سے بچ جائے گا. الا الذین آمنوا, جس کے ہاتھ میں یہ دامن ہو وہ خسارے سے بچ جائے گا, ورنہ خسارے سے کوئی بچ نہیں سکتا. نہ دولت بچا سکتی ہے, نہ اقتدار کی بچھی ہوئی مسندیں خسارے سے بچا سکتی ہے, نہ کوئی اور انسان کو دنیاوی کمال خسارے سے بچا سکتا ہے. اگر خسارے سے بچنا ہے تو ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لینا ہوگا. وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا, اب تو وہ دور بدل گیا, وہ چکی ہوتی تھی جس میں وہ گندم پیستے ہیں مختلف چیزیں, تو اس کے دو پتھر ہوتے ہیں, ایک نیچے والا ساکن اوپر والا متحرک, تو درمیان میں اس کے ایک کلی ہوتی ہے جس کے ارد گرد اس کو گھماتے ہیں. تو وہ جو دانے ہیں وہ درمیان خالی جگہ میں ڈالتے ہیں, اس کو گالا کہتے ہیں, اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس چکی کو گھماتے ہیں. تو جو دانے اس مرکز سے اس کلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں, اور جو اس کلی سے لگ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی, انسان خسارے میں ہے, الا الذین آمنوا, بچے گا وہ جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا. اور یہ میں مفہوم ایمان کا جو آپ کے سامنے دامن مصطفیٰ سے تمسک اختیار کرنا, یہ میری جذباتیت کا کمال نہیں, حقیقت ہی یہ ہے. علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ شرح قائد میں لکھتے ہیں کہ ایمان ہے کیا. آپ فرماتے ہیں الایمان ہی تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے علاوہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ حضور سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے, حضور سے قلبی تعلق کا نام ایمان ہے. اور یہ میرے مسلک کی پہچان ہے. صرف ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے, قلبی تعلق کا نام ایمان ہے. اس کو مزید سہل کروں تو حضور کو نبی جاننے کا نام ایمان نہیں ہے, نبی ماننے کا نام ایمان ہے. ورنہ کتنے لوگ تھے جانتے تھے لیکن ایمان نہ لائے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جن کو ہم نے کتاب دی وہ ایسے جانتے تھے جس طرح بیٹوں کو جانا کرتے, لیکن اس کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوا. ایمان جاننے کا نام نہیں ہے, ایمان ماننے کا نام. پھول کو بلبل جانتی نہیں مانتی ہے, اگر مانتی نہ ہوتی تو پھول کے گرد رقص سے بسمل کے تماشے نہ کرتی. شمع کو جانتے سارے ہیں لیکن مانتا صرف پروانہ ہے. تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے, ایمان ماننے کا نام. اور جہاں تک جاننا بمعنی ادراک ہے تو وہ تو آج تک میرے رسول کو کوئی جان ہی نہ سکا. سب سے زیادہ قربت تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل. ان کو بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی, سفر و حضر میں میرے ساتھ رہے, سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے. بلکہ ایک مقام پہ فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب. میرا اور میرے رب کا معاملہ ایسا ہے کہ درمیان میں نہ کوئی نبی آ سکتا ہے, نہ کوئی رسول اور پیغمبر آ سکتا ہے, اور نہ کوئی فرشتہ مقرب درمیان میں آ سکتا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے
حضور کو جاننے کا بمانا ادراک، تو آج تک حضور کو اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکا ہے۔ مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ وہ مسجد میں ترازو رکھ کے بیٹھ گیا اور نبی کو تولنے لگا۔ میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے برق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ لاہور قصر نور میں ایک شخص، آپ بھی سارے جانتے ہیں، میرا نام لینے کا مزاج نہیں ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی وہ چیختا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ تو میں نے بعد میں اٹھ کے کہا، میں نے کہا لوگوں، آج تو لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا۔ جو تھانے سے نہ چھڑا سکے لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے، اور جو اپنی بیٹی کو بھی نہ بخشوا سکے پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا؟ جو افراد خانہ کی بگڑی بھی نہیں بنا سکتا، جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ میں نے کہا میاں تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، ہم تو اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تم اس کی بات کرتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم تو اس کی بات کرتے ہیں جس کی انگلی اٹھے اور چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، اور سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے۔ ہم تو اس نبی کو ماننے اور جاننے والے، می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، تے قبلہ دے بنیا سائم جتے یار نے موڑیاں زلفاں۔ وہ تو رخ پھیر دے تو خدا قبلے نہیں بدل دیتا۔ لوگ کہتے ہیں چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں ساری دنیا ہی مصطفیٰ کی چاہت پہ ہے۔ قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، 4 رکعتی نماز ہے، 2 رکعت پڑھی جا چکی ہیں، 2 رکعت ابھی باقی ہیں۔ خاطر آتر میں بات آئی کہیں قبلہ بدل جائے تو کیا خوب، تو فوراً جبریل آگے کہا محبوب پھر دیر کاہے کی ہے، ابھی رخ پھیر لو۔ اب جن لوگوں نے مسجد قبلہ تین دیکھی ہے کہ پہلا قبلہ بالکل شمال میں اور موجودہ قبلہ بالکل جنوب، اور صحابہ تو ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو بتا دیا جاتا کہ اگلی نماز ہم ادھر پڑھیں گے۔ یہ نماز کا وقت بدلنا ہو نا تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا ہے، کل سے نماز ظہر 2:15 بجے پڑھیں گے۔ اگر اسی دن ایسا کر لیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ امام تو سلیقہ ہی رکھتا ہے، ہم تو آئے 2 بجے کے حساب سے اور اب 2:15 تک بیٹھے رہیں۔ تو نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا ہوتا ہے، اور یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا، لیکن کہا محبوب ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے۔ کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ می وریا کستوریاں دا یہ تو یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ دے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ وہ تو رخ بدل دے خدا قبلے بدل دیتا ہے، ہم اس نبی کی بات کرتے۔ تو بات کر رہا تھا کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ یہ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان کے بعد اب یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ اس دنیا پہ سب سے بڑی دولت مجھے اور آپ کو جو عطا کی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، سب سے بڑی دولت۔ اگر ایمان نہیں سب کچھ مل گیا، کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی چیز پاس نہیں ہے لیکن ایمان کی دولت موجود ہے تو یہ سب سے بڑا حسن اور سب سے بڑی بہار۔ اقبال کہتا ہے کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ وہ دولت تھی جس کے دم سے اجالے ہوئے دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑی دولت، اور یہ محض اللہ کی کرم نوازی سے نصیب ہوتی۔ انسان کی زندگی کے اچھے اعمال بعض اوقات ایمان کے نصیب ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ہوتی محض توفیق خدا بنتی ہے۔ اس کی مثال جس طرح المچاشی فرزدق شاعر کا دادا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اور پھر عرض کرتا ہے حضور میں نے اپنے
زمانہ جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، تو کیا مجھے اس نیک عمل کا جو زمانہ جاہلیت میں نے کیا اس کا کوئی صلہ ملے گا؟ کیونکہ شاعر تھے اور شاید بڑا گداز اور نرم دل ہوتا ہے، وہ تو شاخ سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کہا تھا اقبال نے، دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستخیز، کیا خبر تم کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں، سچ اگر پوچھے تو افلا سے تخیل ہے وفا، دل میں ہر لہجہ نیا محشر بپا رکھتا ہوں میں، در غم دیگر بسوزو دیگر آرا ہم بسوز، گفتبت روشن حدیث سے گر توانی دار ہوش، کہہ گئے ہیں شاعری جزویست از پیغمبری، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سروش۔ امیر منائی نے غالباً کہا تھا کہ خنجر چلے ہم پہ، خنجر چلے کسی پہ ہم، اور تڑپے جو ہم امیر تو درد سارے جہاں کے ہمارے جگر میں۔ اور اقبال نے آنکھ سے تشبیہ دی شاعر کو ایک جگہ، مبتلا درد ہو کوئی عذر روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو جب کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو یہ کہتا کہ میں تڑپ گاپن اونٹنیاں دے کر کے اس بچی کی جان چھڑا لیتا۔ اس طرح میں نے 360 بچیوں کی جان چھڑائی، کیا زمانہ کفر میں کیے گئے میرے اس نیک عمل کی مجھے کوئی جزا ملے گی؟ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ تجھے اس کی جزا مل تو گئی ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان عطا فرما دیا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کی جزا نہیں ہے۔ اسی لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال کی جزا بصورت ایمان اگر مل جائے تو مل جائے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت میں لا خلا کوئی حصہ نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچے گا وہ جس کے دامن میں 4 چیزیں ہیں، ایک ایمان، اور دوسرا اعمال صالحہ۔ ایمان کی زینت ہے، ہمارے احناف کے نزدیک اعمال لفظ ایمان میں داخل تو نہیں ہے کیونکہ وہ مجرد تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن ایمان کا حسن جو ہے وہ اعمال ہیں۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ دعوی ایمان ہمارے پاس موجود ہے لیکن مسلمانوں والے اعمال ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، خوں کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم صرف دعوے کی حد تک ہیں۔ شکوے میں اقبال جب چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی گلا ہے ہم سے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو جب اس کا جواب آتا ہے تو سنیے، لہجہ تھوڑا سا بدلا کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ ذرا کبھی اپنے اندر جھانک کر کے دیکھا کہ ہم ہیں کہاں اور کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی دیکھیں کہ ہمارے عمل کی پوزیشن اور حالت کیا ہے، آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لالو لکشمن پرشاد نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند، اور یہ ایک ہندو رائٹر ہے، اور اس میں اس نے حضور کی سیرت اتنے خوبصورت اور دل فریب پیرائے میں بیان کی کہ گویا سطروں کے اندر چراغ ہی رکھ دیے ہیں۔ تو کسی نے سوامی لکشمن پرشاد سے پوچھا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی پر اتنی خوبصورت سیرت کی کتاب لکھی ہے، تو حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ تو جو اس نے جواب دیا، اگر ہم اس پہ تھوڑا سا تفکر کریں تو وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر ہم اس پہ غور نہ کریں تو وہ ایک گاڑی ہمارے روڈ پہ چلتی ہے، اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ۔ بات یہ ہے، بات سوچنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو سوامی نے جواب دیا تھا کہ جب میں نے حضور کی سیرت لکھنے کے لیے امہات کتب سیر کو پڑھا تو یہ جذبہ میرے سینے میں بھی گڑائیاں لینے لگا کہ میں اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا، لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا، اور ایک زمانہ تھا کہ ہماری میتیں بھی ایمان دیا کرتی تھی۔ امام محمد کا جب جنازہ اٹھا تو پورا پسرا امڑ آیا، یہودی عیسائی کہنے لگے مسلمانوں کا امام جا رہا ہے اور اس کا آخری دیدار ہے، چلو تم بھی
آخری دیدار میں شامل ہو جاؤ، جنازے میں شامل ہو جاؤ۔ لوگ ذوق و شوق کی فراوانی میں آگے بڑھ بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے۔ تو اگر کسی عیسائی اور کسی یہودی کا جی چاہا کہ میں بھی مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دوں، تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے پھر جس کا کندھا امام محمد کے جنازے کی چارپائی کو چھوا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ ہمارے بزرگوں کی تو لاشیں بھی کلمہ دیا کرتی تھی، اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے کے اندر رکاوٹ بنی ہوئی۔ ہم کبھی غور کریں، رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے، خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں آنے رہے۔ رو رہے ہیں آج وہ دشت جنوب پرور جہاں، رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جن انگاروں پہ اس وقت میں اور امت مسلمہ اور آپ کھڑے ہیں، کون اس سے بے خبر نہیں ہے